السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال شاعر: پیاس لگی ہے تو پانی پی لو ورنہ بارش کی کیا بھروسہ. پیاس لگی ہے تو پانی پی لو ورنہ بارش کی کیا بھروسہ. دنیا میں آئے ہو تو ماں باپ کی خدمت کر لو واللہ جنت کی کیا بھروسہ. محترم صدر انجمان، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس بزم سعید میں میرے تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دو قسم کے حقوق مرتب کیے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، دوسرے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. بندے کو حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی تمہارا رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی اطاعت کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑے پے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑکو، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہو. یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے. اس کے آگے رب کائنات نے فرمایا: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی تم ان کے لیے حمد دینا اور حمد دلانا، اطاعت کے بازو جھکائے رکھو اور ان کے حق دعا کرتے رہو کہ اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر فرمایا. اس کے علاوہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ہر مختلف انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سامعین اکرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمالوں میں سے ہے. نیز اس سے بدسلوکی اور ان کے نافرمانی سب سے عظیم گناہوں میں شمار کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. یعنی کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور اسی جملے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا: بلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاشرک باللہ وعقوق الوالدین. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ سب سے عظیم گناہ میں سے ہے. العظیم ان کی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی ناراضی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی بتائی گئی. اور جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھیپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے جنت نہ حاصل کر سکے تو اس کو سب سے بڑا بدنصیب ٹھہرایا گیا. اس کے باوجود آج ہمارے والدین کے ساتھ جو رویہ ہو ناقابل بیاں ہے. محترم حضرات، حقیقت ہے کہ ہم نے والدین کو سمجھا ہی نہیں. ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا فانی میں رب کے بعد سب سے زیادہ احسانات انہی کے ہیں. وہ رحمت و شفقت کا ایسا پیکر ہے کہ اپنے اولاد کے لیے تمام تر خوشیاں قربان کر دیتی ہے. خصوصی طور پر ہمارے مائیں ہمیں جنم دیتے وقت موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارا چہرہ دیکھ کر تمام تر تکلیف بھلا دیتی ہے اور ہر وقت ہماری خوشیاں چاہتی ہے. میرے بھائیوں، آج دنیا کی اکثریت اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں. باتوں پر ان کو چھڑکنا، ان سے دوری پیدا کرنا، حتیٰ کہ گالی گلوچ مار پٹ تک کی جاتی ہے. حقیقت ہے کہ ہمارے احساس مر چکا ہے. لہذا آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ان کی شفقت و عطافت اور ہمدردی اور مہربانی کا احساس پیدا کریں اور اس مجلس میں عزم کریں کہ نہ ہم کبھی انہیں چھڑکیں گے اور نہ ان کی نافرمانی کریں گے، بلکہ تادم حیات ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر میں رب العالمین سے میری التجا ہے کہ رب کائنات، تیرے مرضی اور توفیق کے بغیر کچھ ہونا یا کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا تو ہی ہمیں ہمارے والدین کے حقوق ادا کرنے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبي العامين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله حقوق الوالدين. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. محترم صدر جلسہ، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور علم دین کے خواہ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بزم ساعد میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دو قسموں کے حقوق مرتب کیے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُوفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے بعد ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے اطاعت کرو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، یعنی ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہو یہ بھی قطع مناسب نہیں ہے. اور اس کے آگے رب کائنات نے فرمایا: وَاخْفِضْ لَهُ مَا زَنَاهُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی تم ان کے لیے ہمدردانہ اور رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو کہ اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں رحم فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر مختلف اندازے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو حقوق کو بیان فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. محترم سامعین اکرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل میں سے ہے. نیز ان کی بد سلوک اور ان کی نافرمانی سب سے عظیم گناہوں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الا انبئکم بالاکبر الکبائر ثلاثہ، یعنی کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہوں کے مطلق نہ بتاؤں؟ اسی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور صحابہ اکرام کہا: بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاشراک باللہ حقوق الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے عظیم گناہوں میں سے ہے. علاوہ ازیں ان کی خوشندی کو اللہ تعالیٰ کی خوشندی اور ان کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بتائی گئی ہے. اور جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسے شخص کو بڑا بد نصیب ٹھہرایا جائے گا. یہاں سے میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال شاعر: لبوں پر اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، کہ لبوں پر اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، کہ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا. محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور علم دین کے خواہ میرے بھائیوں، آج کے اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دو قسموں کے حقوق مرتب کیے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. یعنی تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے بعد ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی اطاعت کرو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، یعنی تم ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہو اف. یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے. اس کا آگے رب کائنات نے فرمایا: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی تم ان کے لیے ہمدردانہ و رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا. اس کے آگے رب کائنات نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی رب کائنات نے فرمایا: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی تم ان کے لیے ہمدردانہ و رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، یعنی کیا میں تمہیں سب سے بڑا، سب سے عظیم گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور اسی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا. پھر صحابہ اکرام نے کہا: بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے عظیم گناہوں میں سے ہے. علاوہ ازیں ان کی خوشندی کو اللہ تعالیٰ کی خوشندی اور ان کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بتائی گئی ہے. جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسے شخص کو سب سے بڑا بدنصیب ٹھہرایا گیا ہے. میرے بھائیوں، آج دنیا کی اکثریت اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. باتوں باتوں پر ان کو جھڑکنا، ان سے دوری پیدا کرنا، حتیٰ کہ گالی گلوز، مار پیٹ تک کی جاتی ہے. لہٰذا آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ان کی شفقت و عطافت، ہمدردی و مہربانی کا احساس پیدا کریں اور اس مجلس میں عزم کریں کہ ہم نہ انہیں کبھی جھڑکیں گے اور نہ ان کی نافرمانی کریں گے، بلکہ تادام حیات ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر میں رب العالمین سے میرے التجا ہے کہ اے رب کائنات، تیری مرضی کے توفیق کے بغیر کچھ ہونا یا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا تو ہی ہمیں اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه؟
قالوا بلى يا رسول الله قال الاشرك بالله وعقوق الوالدين قال شاعر ماں باپ کا دل جیت لو پوری دنیا جیت جاؤ گے، ماں باپ کا دل جیت لو پوری دنیا جیت جاؤ گے، ورنہ پوری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دو قسموں کے حقوق مرتب کیے ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، نمبر 2 حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین ہی کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اور فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ ہی ان سے جھڑکو، بلکہ ان کے سامنے ادب و احترام سے بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، یعنی ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی تم ان کے لیے حمدردانہ اور حمدنامہ کے باجے جھکائے رکھو اور ان کے حق میں یہ دعائیں کرتے رہو اے رب العالمین تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ لیکن افسوس جس ماں باپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو اف تک کہنا منع فرمایا ہے، جس کے لیے حمدردانہ اور حمدللہ کے باجے جھکائے رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی ماں باپ کو آج ہم ڈانٹتے ہیں، اسی ماں باپ کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں، اسی ماں باپ کو آج ہم گھر سے نکال دیتے ہیں، اور اسی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بہت سے لڑکے ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی کی بات سن کر اپنے ہی والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اسے احساس نہیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے، اسے پتہ نہیں کہ اگر اس کے ماں باپ غلطی سے بھی اس کے لیے بد دعا کر دے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بڑا بد نصیب ٹھہرایا ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حق کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور سورۃ البنی اسرائیل اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سامعین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ اعمالوں میں سے ہے، نیز ان سے بد سلوک اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم گناہوں میں شریک کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، یعنی کیا میں تمہیں سب سے عظیم گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اسی جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشرک باللہ وعقوق الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے عظیم گناہوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے والدین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انہی کے ہیں، وہ رحمت اور شفقت کا ایسا پے کرے کہ اپنے اولاد کے لیے تمام تر خوشیاں قربان کر دیتی ہے۔ لہٰذا آج وقت یہ اہم ضرورت ہے ہم اپنے اندر ان کی ہمدردانی اور مہربانی کا احساس پیدا کریں اور اس مجلس میں عزم کریں کہ نہ ہم کبھی انہیں ڈانٹیں گے، نہ ان کی نافرمانی کریں گے، بلکہ تادام حیات ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ رب العالمین تیرے مرضی و توفیق کے بغیر کچھ کرنا یا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا تو ہی ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین، وبعد فقد قال الله تبارك له في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ کسی شاعر نے کیا ہی سچ کہا ہے
ماں باپ کے ساتھ رہو ہمیشہ محبت سے، ماں باپ کے ساتھ رہو ہمیشہ محبت سے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دل کی رحمت سے۔ صدر محترم، حکم صاحبہ، مہمان نظام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ مسابقاتی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ والدین کا اولاد پر حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور یہ والدین کا عظیم حق ہے اپنے بچوں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی و اطاعت کے حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دلیل سورۃ اسراء آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دخول جنت کے ایک سبب ہے۔ دلیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والديه عند الكبر احدهما او کلیهما ثم لم يدخل الجنہ، رواه المسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک حق آلود ہو، اس کی ناک حق آلود ہو، اس کی ناک حق آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل میں سے ہے۔ دلیل ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین، متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کا اولاد پر حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین سے بلند آواز میں بات نہ کرے اور نہ ان کو جھڑکے، اور اگر کوئی بات ان کا موافق نہ ہو تو بھی نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کو مت کہو اور نہ ان کو جھڑکو بلکہ ان سے بدکلام والی بات کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، والدین کا اولاد پر حق یہ ہے کہ اگر والدین محتاج دست ہو، ان کے پاس بنیادی ضروریت پوری کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو اور زمین و جائیداد وغیرہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں اولاد پر واجب ہوگا کہ اپنے والدین پر خرچ کرے۔ دلیل ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لي مالا وولدا وان والدي يحتاج مالي قال انت ومالك لوالدك، رواه ابو داود وقال امام الالبانی رحمہ اللہ حسن صحیح۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور میرا اولاد بھی اور میرے والد میرے مال کا ضرورت مند رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یا اولاد کو سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کے خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات آرام و راحت، اپنے خوشی اور خواہش کو بھی اولاد کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے حملته امه کرها ووضعته کرها، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر اسے جانا، یعنی حمل کی 9 ماہ کی تکلیف اور بڑا کر حمل کی تکلیف یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ دلیل جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل صلی اللہ علیہ وسلم من حق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك۔ اگر زمین ہے مردہ بارش سے کیا ہوگی؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم صدر انجمان
آج کے اس بزم ساحل میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ایسا کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اسے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور ہم سب کے والدین ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے والدین کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ اور کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کوئی شخص اپنے ماں باپ کے پاس ایک ذرا زمین پاتا ہے اسی لیے اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ ہم سب کی والدین ہمیں اس وجہ سے چھوٹے سے رہن سہن سے بڑا کیا تھا، اس وجہ سے ہم سب کی والدین ہمیں بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ نہیں بھائی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بولنے، چلنے اور کھانے کا طریقہ سکھائیں گے، اور ہم جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو میرا بیٹا میرا دیکھ بھال کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کے والدین اتنا کچھ کرنے سے بھی ہم سے خراب نہیں سوچتے ہیں، اور ہم تو اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو کتنا دکھ ملا ہے، اور ہماری مائیں ہمیں جنم دیتے وقت موت و حیات کشمکشمی میں ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم اسے خراب سوچتے ہیں۔ خراب سوچنے سے کیا، ہم اسے اوہ تک نہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اوہ تک نہ کہو، اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ آداب و احترام کے ساتھ بات کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں ہم سب کے والدین کو کتنا اہمیت دی ہے۔ اہمیت تو اتنی دی ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ، جیسا کہ ایک دن ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے جاؤں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین اس دنیا میں زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں، ہمارے والدین اس دنیا میں زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيمَ فَجَاهِدْ، پھر انہی کی خدمت کرو، جہاد کرو۔ بخاری حدیث نمبر 3004۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہم اس والدین کے لیے کیوں نہ اس دعا کو پڑھ لے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے رب تو ان دونوں پر ایسی رحم کر جیسا کہ ہم پر چھوٹے میں رحم کیا تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے یاد رکھو کہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ نصیحت ہے، پر جو ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی شخص اپنے دل میں غور کرے کہ ہم تو 5 وقت نمازی ہوں تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے۔ آپ جتنے بھی 5 وقت نمازی ہو، اگرچہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو آپ جنت نہیں جا پاؤ گے، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہی سے میرا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال اشرك بالله وعقوق الوالدين۔ ماں کا دل جیت لو پوری دنیا جیت جاؤ گے، ماں کا دل جیت لو پوری دنیا جیت جاؤ گے، ورنہ پوری دنیا جیت کے بھی ہار جاؤ گے۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی میلی بھائیوں، آج کے اس بجم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ محترم حضرات، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد وہ دنیا کی کون سی ہستی ہے جس کا احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جس کے احسانات ہم پر اس قدر ہے کہ ہم اس کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔
اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی طاعت و فرما برداری کے اجر و ثواب کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ثواب کے برابر قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ بخاری حدیث نمبر 3004۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال اشرک باللہ وعقوق الوالدین۔ بخاری حدیث نمبر 2604۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کے بارے میں بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ محترم سامعین اکرام، ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں اچھا سلوک و برتاؤ کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، لیکن ان کے موت کے بعد یہ نیکی اور احسانات کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے موت کے بعد بھی ان کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ محترم سجلاس، والدین کا مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو یہاں سے معلوم ہو رہا کہ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا زبردست ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا درجہ جب جنت میں بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوگا، حالانکہ مجھے عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ تو اسے جواب دیا جائے گا باستغفار والدک لکا، تمہارے اولاد کے استغفار کرنے کے سبب یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ لہٰذا آج وقت کی ہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ان کی شفقت و عطافت، ہمدردانی و مہربانی احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آخر میں رب العالمین سے التجا ہے، اے رب کائنات، تیرے مرضی اور توفیق کے بغیر کچھ ہونا یا کرنا ممکن نہیں، لہٰذا تو ہی ہمیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر